مطلب یہ کہ موت کو یاد کرنے والا اگرچہ دنیا کی نظروں میں بیوقوف اور نادان ہو، لیکن کل قیامت کے دن وہی عقل مند اور ہوشیار ہوگا، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا اگرچہ دنیا کی نظروں میں خوبصورت اور شان و شوکت والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عاجز اور بیوقوف ہے، اور اس کا اللہ سے امیدیں باندھنا بغیر بیج بوئے فصل کاٹنے کی امید کرنا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آپ کا پتلا ایک مٹھی مٹی سے تیار کیا گیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی، پھر اسے مختلف پانیوں سے گوندھی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کی صورت بنائی۔ پتلا تیار ہونے کے بعد اس کو سکھایا گیا یہاں تک کہ وہ ایک کھنکھناتی مٹی بن گئی، پھر اس میں روح ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے اور آپ کی نسل سے پوری دنیا آباد ہو گئی۔ تو یہی وہ روح ہے جو انسان کی زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اگر اس کے اندر روح موجود ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر اس کے اندر سے روح نکال لی جائے تو وہی انسان مردہ قرار پا جاتا ہے اور دنیا سے عقبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ غرض کہ روح صرف زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہی نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب اس کے اندر سے روح نکال لی گئی تو وہ مردہ ہے، اور جب اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی تو وہ پھر زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، یعنی دنیا میں تمہارا وقت مقرر ہے، وہ پورا کرنے کے بعد تم مر جاؤ گے، اور اس سے کسی کو فرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں بخشی، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن اپنے ضلال و عناد یعنی گمراہی اور دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ محمد کی وفات ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، اگر ان کا انتقال ہونا ہے تو تمہارا بھی انتقال ہونا ہے۔ شاعر نے کہا، لن تغن عن ہرمز یوما خزائنہ والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ہرمز کو اس کے خزانے نے کسی دن بے نیاز نہیں کیا، اور قوم عاد نے ہمیشگی کا ارادہ کیا تو وہ ہمیشہ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی آیا ہے اسے لوٹ کے جانا ہوگا، جو ملا اس پہ ہی دل کو بھی منانا ہوگا، سارے رشتے سبھی ناتے بھی یہیں تک ہوں گے، سارے رشتے سبھی ناتے بھی یہیں تک ہوں گے، تنہا آیا تھا اسی طور پلٹنا ہوگا۔ جب انسان زمین پر آ کر آباد ہوا، اسی وقت رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین کے اوپر تمہیں ایک مقرر مدت تک ٹھہرنا اور اس کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد اسے چھوڑ جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ شاعر نے کہا العمر مثل الضیف او کالطیف لیس له اقامہ، عمر مہمان یا خواب کی طرح ہے، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جس طرح سے مہمان آتا ہے واپس چلا جاتا ہے، خواب آدمی دیکھتا ہے پھر وہ گزر جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، اسی طرح سے عمر کی مثال ہے کہ اسے ہمیشگی نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ نہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ وہ کب مرے گا اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ اللہ کے خاص بندے اس سے مستثنا ہے، یعنی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا کر دے وہ جانتے ہیں۔ انسان کا جو وقت مقرر ہے موت اسے آ لے گی، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ مضبوط دیواریں، قلعے اور لاکر، کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یوں تو موت سے کسی عقل و شعور والے کو انکار نہیں، ہر کوئی یہ جانتا اور مانتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، لیکن وہ کب اور کس عمر میں آئے گی یہ پتہ نہیں ہے۔ مومن صرف جانتا اور مانتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت والبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر، کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ 4 چیزوں پر ایمان لے آئے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے اور تقدیر پر ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری شخص آپ کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل؟ قال احسنهم خلقا، قال فای المؤمنین اکیس؟ قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ یا رسول اللہ کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر عرض کی کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد کے لیے یعنی قبر و حشر کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی زیادہ عقل مند ہے۔ دوسری روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امیدیں رکھے۔ مطلب یہ کہ موت کو یاد کرنے والا اگرچہ دنیا کی نظروں میں بیوقوف اور نادان ہو، لیکن کل قیامت کے دن وہی عقل مند اور ہوشیار ہوگا، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا اگرچہ دنیا کی نظروں میں خوبصورت اور شان و شوکت والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عاجز اور بیوقوف ہے، اور اس کا اللہ سے امیدیں باندھنا بغیر بیج بوئے فصل کاٹنے کی امید کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، شہوتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ راوی فرماتے ہیں یعنی الموت، یعنی شہوتوں کو توڑنے والی چیز سے مراد موت ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو اس نے اپنی عمر کا حساب لگایا تو وہ 60 سال کی ہوئی۔ پھر اس نے دنوں کا حساب لگایا تو وہ 21,900 دن ہوئے۔ تو وہ یا ویلہ کہتے ہوئے چیخ پڑا کہ ہائے افسوس، اگر روزانہ میرا ایک گناہ ہو تو میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔
پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس نے اسی بات کو دہرایا اور کہا کہ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ہر روز 10,000 گناہ ہوں۔ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اسے حرکت دی لیکن وہ مر چکا تھا۔ موت تو ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے ہی۔ اگر ایک بندہ مومن موت کو یاد کرتا رہے تو وہ بے شمار فوائد سے ہمکنار ہوتا ہے۔ موت کی یاد قبر و حشر کی منزل کو آسان کرتی ہے۔ موت کی یاد گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ موت کی یاد غموں کو دور کرتی ہے۔ موت کی یاد سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، قناعت کی دولت ملتی ہے اور عبادت میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ موت کی یاد دل میں بسا لینے سے دنیا کی مصیبتیں آسان ہوتی ہیں۔ موت کی یاد سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ موت کی یاد سے امیدیں کم ہوتی ہیں اور آخرت سے انس و لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ موت کی یاد سے نفسانی خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری میں مدد ملتی ہے۔ موت کا وقت انسان کو معلوم نہیں، اس سے انسان آگاہ ہے، پھر بھی اسے بار بار ناگہانی حادثات کے ذریعے جگایا جاتا ہے، لیکن یہ انسان جاگنے کا نام نہیں لیتا اور خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی بے راہ روی سے باز آتا ہے۔ انسان کے مشاہدے میں بارہا آتا ہے کہ کسی کا بچپن میں تو کسی کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی موت کسی بیماری سے واقع ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی حملے کا شکار ہو کر دار آخرت کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ غرض کے انسانوں کے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بارہا اس کے خلاف ہوتا ہے، جس سے انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ جاگ جاؤ، لیکن پھر بھی یہ انسان جاگتا نہیں اور ہوش کی ناخن نہیں لیتا ہے۔ جب اسے چاہیے تھا کہ ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے خود کو موت کے لیے تیار کرے، تب وہ ناگہانی حادثات پر تبصرے کرتا ہے اور طرح طرح کی باتیں ان کے درمیان گردش کرتی رہتی ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کا وقت مقرر ہے جب اسے مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے موت جس صورت میں بھی واقع ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ لہٰذا ہمیں زندگی کی جو گھڑیاں میسر ہیں انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے خوب استفادہ کرنا چاہیے اور خدا و رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ توشہ اکٹھا کرنا چاہیے۔